الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اس کی عزت کی قسم بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، حضور کا امتی بنا لیا، اور حضور ایک رسول محترم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے ہمارے لیے بخشش کے بہانے بنا دیے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب مکرم کی امت سے بہت پیار ہے، باوجود کہ ہم خطا کاروں سے یکار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کون تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ یہ بہترین کس ناطے سے ہے کہ تم میرے محبوب کی امتی ہو۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب، اسے پتہ ہے کس سے کیا کرنا اور کب کرنا ہے، اس کے باوجود فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ رب کائنات جل حکیم نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کا امتی بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا۔ ان احسانات میں، ان انعامات میں، ان رحمتوں میں جو رب کائنات نے ہمارے لیے ارزانی فرمائی، ایک انعام یہ موجودہ مہینہ بھی ہے، یہ ماہ مقدس پہ رجب المرجب، اس کا لفظی معنی ہی تعظیم و توقیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور مہینوں کی گنتی 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 ہیں اللہ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 12 جو مہینے ہیں نا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے بڑی ہی حرمت والے مہینے ہیں، بڑی عزت والے مہینے ہیں۔ یہ لفظ حرمت لفظ حرام سے ہے، وہی لفظ جو عام طور پر آپ حلال و حرام استعمال کرتے ہیں نا، ایک ہی مادہ ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں بیت الحرام حرم کعبہ کو، حرم کعبہ، حرم مدینہ، حرمین شریفین، ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے۔ حرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ یا وہ مقام یا وہ شخصیت یا وہ گھڑی، وہ وقت کہ جس کی توہین کرنا سخت حرام ہے۔ اس حرمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی توہین کرنا حرام ہے۔ ماہ حرام یعنی جس کی توہین کرنا حرام ہے، جس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ بیت الحرام وہ گھر جس کی توہین کرنا حرام ہے، وہاں ایک نیکی کا ثواب اگر 1,00,000 نیکی کے برابر ملتا ہے تو ڈریے کہیں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر نہ ہو جائے، ڈریے اس بات سے۔ اس لیے اسے حرم قرار دے دیا گیا کہ وہاں جرم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالت احرام، آپ ایک لباس پہنتے ہیں، اس کو احرام اس لیے کہا جاتا ہے، کئی چیزیں جو عام حالت میں آپ پر حلال تھیں یہ نیت کرتے ہی حرام ہو گئیں۔ مثلا خوشبو کھا سکتے تھے، خوشبو لگا سکتے تھے، سر کو ڈھانپ سکتے تھے، پاؤں میں بند جوتا پہن سکتے تھے، سلا ہوا لباس پہن سکتے تھے، بال کٹوا سکتے تھے، لیکن وہ لباس پہن کے نیت کرتے سب کچھ حرام ہو گیا، اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یہ بھی اسی حرام سے ہے۔ بہت ساری چیزیں جو عام حالت میں ہمارے لیے حلال تھیں، دیکھیے میں باتیں کر رہا ہوں، یہ صرف حلال ہی نہیں بلکہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے۔ میں آپ کو نصیحت کی باتیں سنا رہا ہوں، احادیث مبارکہ سناؤں گا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی شرح سناؤں گا، ثواب ہے نا، لیکن جب میں تکبیر تحریمہ کہہ لوں گا پھر میں یہ باتیں کر سکوں گا؟ یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ میں آپ کی جان منہ کر کے بیٹھا ہوں،
کام حلال کر رہا ہوں، گناہ کا نہیں کر رہا، نیکی کا کر رہا ہوں، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ لوں گا تو حرم کعبہ سے منہ گھما سکتا ہوں؟ حرام ہو جائے گا، باتیں کرنا حرام ہو جائے گا، کھانا پینا حرام ہو جائے گا، سلام کا جواب دینا تک حرام ہو جائے گا۔ چونکہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ تکبیر کے جس کے کہنے سے بہت کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر سلام پھیر لیتے ہیں، حالت حلت میں آ جاتے ہیں، سب کو جائز ہو گیا۔ اسی طرح یہ ماہ حرام حرمت والا مہینہ کہ جس مہینہ میں گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر ایک نیکی کا ثواب کئی گناہ کر کے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم و توقیر اللہ تعالی نے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ 3 مہینوں کی تو بالکل سمجھ آتی ہے، یہاں ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے لوگ، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میرا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ جس کا دل جس طرف چاہے لگا دے وہ مالک ہے۔ یا مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ ایک گاؤں کے قریب سے گزرے، وہاں دیکھا کہ کھیتوں میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، بوڑھا ضعیف العمر ہے، بوڑھا فرتوت ہے، اس کی کمر بھی سیدھی نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں کھرپا ہے، رمبا کھرپا ہے، وہ گوڈی کر رہا ہے، باغبانی کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کی باغبانی کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب انور میں ایک خیال گزرا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب بھی یہ دنیا کی لالچ میں اتنا پھنسا ہوا ہے، اب بھی نہ آرام کرتا نہ عبادت کرتا ہے، یہ باغبانی کر رہا ہے، گوڈی کر رہا ہے، باغبانی کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے استغنا عطا کر دیں۔ استغنا کا معنی ہوتا ہے غنی ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا۔ اللہ غنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ غنی کا معنی بے نیاز ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے۔ خیر، عرض کیا مولا سے استغنا عطا کر دے، اس کو بے پرواہ کر دے۔ ابھی آپ کی دعا مکمل ہوئی، اس بوڑھے نے وہ کھرپا رمبا کھرپا پھینکا اور قریب 4 پائی پڑی تو اس کے اوپر لیٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جانا چاہتے تھے تشریف لے کے واپس آئے تو بوڑھا 4 پائی پہ لیٹا ہوا تھا اور کروٹیں بدل رہا تھا ادھر ادھر۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اس طرح تو یہ بیچارہ بیمار ہو جائے گا، اسے کام ہی کرتا رہنا چاہیے تھا، 4 پائی پہ لیٹا ہوا ہے، بیکار ہے۔ آپ نے عرض کیا مولا تعالیٰ یہ کام پر ہی لگ جائے تو بہتر ہے۔ ابھی آپ کی دعا مکمل ہوئی تو بوڑھا اٹھا، وہی کھرپا، وہی بوٹے، وہی باغبانی، پھر وہ گوڈی کرنے لگا۔ تو آپ اپنی دعا کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوئے اور خیال کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ آپ اس بوڑھے کے پاس آ بیٹھے، امام غزالی بھی نقل فرماتے بوڑھے کے پاس آ بیٹھے، نزہۃ المجالس میں بھی یہ حکایت ہے، بوڑھے کے پاس آ بیٹھے، کہنے لگے بابا جی میں ایک بات آپ سے پوچھوں۔ وہ بوڑھا نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ گفتگو کرنے والے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس زمانے میں یہ میڈیا وغیرہ تو تھا نہیں، نہ تصاویر ہوتی تھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اسے نہیں پتا تھا یہ نوجوان اللہ کا برگزیدہ نبی ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا کہنے لگا بتاؤ بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تو تم باغبانی کر رہے تھے، گوڈی وغیرہ کر رہے تھے۔ کو کہنے لگا ہاں بیٹے میں کر رہا تھا۔ فرمانے لگے پھر تم وہ باغبانی چھوڑ کر 4 پائی پہ کیوں لیٹ گئے؟ باغبانی گوڈی کر رہے تھے، 4 پائی پہ کیوں لیٹ گئے؟ کہنے لگا بیٹے وہ نا گوڈی کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ بات آئی، وہ جن درختوں کا نہ پھل کھائے گا، نہ اس کے سائے تلے بیٹھے گا، نہ پھولوں کو دیکھے گا، وہ کیا ضرورت ہے ان پر محنت کرنے کی؟ چھوڑ، نہ ان کے سائے تلے بیٹھے گا، نہ ان کا پھل کھائے گا، نہ ان کے پھول دیکھے گا، تو ایسے ہی مشقت کیے جا رہا ہے، دل میں ہے چھوڑ اور آرام سے لیٹ جا۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں لیٹ گیا۔ فرمانے کے بات سمجھ آ گئی تو پھر دوبارہ گوڈی کو کر رہے ہو؟ کہنے لگا لیٹے لیٹے میں نے سنا اوے بوڑھے تیرے باپ دادا نے باغ لگایا، تو نے کھایا، تو لگائے گا تو آئندہ کوئی کھائے گا، اٹھ کام کر۔
मैं काम करने लगा, आप कहने के वाह मौला ताला, सारे दिल तो तेरे हाथ में हैं, जिधर चाहे लगा दे, तेरे हाथ में है। यहाँ मैं ज़िम्नन एक बात ज़रूर कहूँगा, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कीजिए। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि अल्लाह ने आपके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दी है, ये अल्लाह का करम है। वो खुद फरमाता वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह हदायत उसे देता जिसको वो चाहता है। तो मैं कह रहा था दिल तो अल्लाह के हाथ में है ना, अगर जो काफिर हो या मुसलमान हो, तो अल्लाह ताला ने इन महीनों की इज्जत काफिरों के दिलों में भी डाल रखी थी। काफिर भी इनकी ताज़ीम हो, तो जिस तरह हरम काबा की ताज़ीम करते थे, अगर हरम काबा उन्होंने बुत रखे हुए थे मगर ताज़ीम करते थे हरम काबा की, तौहीन नहीं बर्दाश्त करते थे, और इनकी वजह से दूसरे इलाकों के काफिर भी कुरैश की ताज़ीम करते थे, ये काबा वाले हैं, इस वजह से ताज़ीम करते थे। तो वो ज़माना अमूमी तौर पर लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते थे, बादिया नशीं, जिनको आप अपनी ज़ुबान में टप्परी वास कहते हैं या चंगड़ वगैरह कहते हैं, जिनके खेमे यहाँ होते हैं, अगले दिन किसी और जगह होते हैं, चंद दिन के बाद किसी और जगह, एक जगह वो जम के ठहरते नहीं हैं, इसलिए लोग अमूमन संजीदा नहीं होते, वाशीपन उनमें पाया जाता है, उनमें दानाई बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि एक जगह बैठने का ना उनको मौका मिलता है, ना वो खुद पढ़े होते हैं, ना औलाद पढ़ी होती है, ना खुद तरबियत याफ्ता होते हैं, ना औलाद तरबियत याफ्ता होती है, सारा दिन जानवरों के पास रहते हैं। और आपको याद होगा कि हज़रत सैयदा हाजरा के यहाँ जब हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ियों के सदका से पानी पैदा हुआ था, तो आपके पास आके कौन ठहरे थे? यही लोग, कबीला बनु जरम वाले, यही बादिया नशीन जिसको अब टप्परी वास कहते, यही आके ठहरे थे। उन लोगों का तरीका कार क्या था? जंगल बियाबान में घूमते फिरते रहते, जहाँ कहीं पानी का चश्मा नज़र आ जाता वहाँ डेरे लगा लेते, जब ये पानी ख़त्म हो जाता डेरे उठा लेते, कहीं और चले जाते। इस तरह ये ज़िंदगी बसर किया करते थे। तो बनु जरहम ने हरम काबा को आबाद किया था। इब्तदा में बनु जरम ही आए थे हाजरा खातून के पास, वो ज़माना ऐसा था। और इनका कारोबार ज़िंदगी अमूमन लूट मार हुआ करता था, काफिलों को लूट लिया करते थे, नौजवानों को कत्ल कर देते, बूढ़ों को ज़िबा कर देते, औरतों और बच्चों के माज़ल्ला सर मूंड कर इनकी बेइज्जती करके इनको बाज़ार में बेच देते। लेकिन इन महीनों में वो लोग भी काफ़िले नहीं लूटा करते थे, यानी इन महीनों को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी थी उन काफिरों के दिलों में भी, इस महीना में, इन महीनों में वो भी काफिलों पे हमला नहीं किया करते थे। दरअसल अल्लाह ताला ने हज के लिए रास्ते आसान फरमा दिए थे। ज़िकात में दूर दराज से लोग हज के लिए आएंगे, ज़िलहज्जत और मुकर्रम की 9 तारीख को हज करेंगे, फिर चंद दिन ठहरेंगे, फिर अपने अपने इलाका में जाएंगे। मुहर्रम भी हुर्मत वाला बना दिया, ज़िकात भी हुर्मत वाला बना दिया, ज़िलहज भी हुर्मत वाला बना दिया, ताकि आने जाने वालों के रास्ते महफूज हो जाएं। रजब जुदा गाना है, इसको माहे असम भी कहते हैं, गूंगा महीना। मुराद ये कि इस महीना में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हत्ता कि किसी के बाप का कातिल भी सामने आ जाता, वो उससे भी कुछ इराद ना करता, बल्कि उससे मुंह फेर लेता, एक तरफ चला जाता कि अगरचे बाप का कातिल है उससे भी मुतरिज़ ना होता, उस पर भी इतराज़ ना करता, गुरेज का तो उसका सामना करने से कि वो महीना है जो रजब का महीना है, इसकी ताज़ीम व तौक़ीर ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, इस्लाम ने इनकी इज़्ज़त को बाकी रखा। ये कब से हैं? जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमां को तख्लीक फरमाया, उसी वक्त से अल्लाह ताला ने ये 4 महीने इज़्ज़त वाले बना दिए। गोया ये महीने हर नबी के दौर में इज़्ज़त वाले महीने थे। जितने भी अम्बिया हम तशरीफ़ लाए, सब के उदार मुक़द्दस में ये इज़्ज़त वाले महीने थे। इन महीनों में गुनाह करना बड़ा जुर्म है, और जबकि नेकी करना बहुत ज़्यादा सवाब है। आम तौर पर इस महीने में लोग ज़कात अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर मैं आइंदा गुफ्तगू करूँगा। इस महीने में रब कायनात हमें बड़े अनामात से नवाजा, बड़े अनामात से नवाजा। मैं अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह ताला इस महीने में इतना बड़ा अनाम अता फरमाया, इतना बड़ा अनाम अता फरमाया, अगर हम गौर करें तो पता चलेगा ये बहुत ही बड़ा अनाम है। वो नाम क्या है आप जानते हैं? इस महीने मशहूर आयात के मुताबिक इस महीने की 27वीं शब को रब कायनात ने हमारे महबूब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतन को मेराज मुक़द्दस से नवाजा। ज़ाहिर है
کہ جو عزت نبی کو ملی وہ امت کو بھی مل گئی۔ پاکستان کا کوئی شخص دنیا میں کامیاب ہو جائے مقابلے میں تو اب کیا کہتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو کہ پاکستان کامیاب ہو گیا؟ یہی کہتے ہیں نا، کھیل کے میدان میں ایک ٹیم جیت جائے تو کیا کہتے ہیں پاکستان جیت گیا؟ فوجی جیت جائے تو کیا کہتے ہیں پاکستان جیت گیا؟ حالانکہ آپ نہ تو لڑائی کرتے ہیں نہ کھیل میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جب سربراہ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا عزت دیتا ہے تو قوم کو بھی، تو ہمارے تو کریم آقا ہمارے سربراہ ہیں۔ یہ پھر ہمارے نبی کو عزت ملی معراج کی تو پھر ہم سب کو یہ عزت میسر آ گئی۔ رب کریم نے ہمیں بھی یہ عزت عطا فرما دی۔ پھر معراج کی شب، جس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں، معراج کی شب رب کائنات جو ہمیں عظیم انعام دیا، تحفہ دیا میرے نبی کو، وہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ دیا۔ اب سارے کے سارے اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں، کوئی بھی نا واقف نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کسی پیارے کو تحفہ دیتے ہو، وہ معمولی دیتے ہو کہ اعلیٰ دیتے ہو؟ اپنی طاقت کے مطابق، جیسی طاقت ہوتی ہے نا، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تحفہ دیتے ہو۔ مثلا آپ کے بیٹے کی سالگرہ ہے، شادی بیاہ ہے، یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے، آپ کا بیٹا کامیاب ہو کے آئے ہیں، آپ اسے تحفہ دیں گے معمولی دیں گے کہ اعلیٰ؟ معمولی تو نہیں دیں گے نا، اپنی طاقت کے مطابق اور اس کی حیثیت کے مطابق۔ وہ جس کو آپ تحفہ دے رہے ہو ہے کون، کیسا ہے وہ بندہ، کیسا، اس کی حیثیت کیا ہے، اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق میری حیثیت کیا ہے۔ سوچئے اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ تحفہ دیتے ہیں تو دینے والا ہو اللہ، لینے والا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تحفہ کیسا ہوگا، لینے والا کیسا ہے؟ دینے والا، اللہ اکبر، دینے والا کتنا عظیم ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے، اور پھر تحفہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، میں تھوڑی دیر بعد وضاحت کروں گا اور آپ کے احساس ہوگا یہ کتنا عظیم تحفہ ہے۔ اور کتنی نمازیں عطا کی تھیں؟ 50 نمازیں عطا کی تھیں۔ 50 نمازوں کا تحفہ، تھوڑا تحفہ نہیں دیا، ڈھیروں دے دیا، تھوڑا نہیں دیا، ڈھیروں عطا فرما دیے۔ 50 نمازیں بہت بڑا تحفہ ہے۔ لے جاؤ محبوب مکرم موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش پر میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے پر میرے اللہ نے 45 معاف فرما دی، 5 رہ گئیں۔ بات آپ نے سمجھنا ہے، نماز پڑھنے والا کون ہے؟ بندہ۔ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ بندہ۔ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نماز بندے نے پڑھنی ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے۔ رب کریم نے وعدہ کر لیا، محبوب میں تمہاری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دے رہا ہوں، 50 نمازوں کا ثواب روزانہ آپ کے ہر امتی کو میں عطا فرماؤں گا، لے جاؤ۔ میرے نبی 50 نمازیں لے کے آ گئے، لیکن جب 5 رہ گئی تو رب نے کیا فرمایا، محبوب میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں نا پھر اس کو بدلہ نہیں کرتا، تمہارے امتی پڑھیں گے 5 مگر ثواب 50 ہی کا دوں گا، میں کمی نہیں کروں گا، میری عطا میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے، اگر 50 نمازیں ہوتی تو پھر کتنی دیر کے بعد نماز پڑھتے؟ 24 گھنٹے ہیں نا ایک دن کے اور رات کے ملا کے، 24 اور 24 48 بن جاتے ہیں۔ 48 گھنٹے ہوتے، 50 نمازیں ہوتی، نہ 48 آدھے گھنٹے، 50 نمازیں، ہر آدھے گھنٹے بعد نماز، ہر آدھے گھنٹے بعد نماز۔ میرے رب نے کیا وعدہ کیا میرے نبی کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ میں صاف ستھرا لباس پہنوں، یہ میلا کچیلا ہوگا کہ نہیں؟ آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا، کل نہیں ہوگا پرسوں ہو جائے گا، پرسوں ہوگا ہفتے کے اندر ہو جائے گا، 15 دن میں ہو جائے گا نا میلا کچیلا۔ اور یہ میرا عیب نہیں ہے، میں کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کتنی بھی کوشش کروں پھر بھی میرے کچیلے ہو جاتے ہیں، یہ تقاضۂ فطرت ہے۔ میں غسل کر کے اپنے بدن کو پاک اور صاف کروں، یہ میرا بدن میرا کچیلا ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا؟ 2 نہیں 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، ہفتہ میلا کچیلا ہو جائے گا نا۔ اور یہ بھی میرا عیب نہیں ہے
کہ ہفتے کے بعد میرے جسم سے میل اترے، کہیں جی تو بڑا غلط بندہ ہے، تیرے جسم سے میل اترتا ہے. اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تقاضۂ فطرت ہے. میرے خلیات مر مر کر باہر نکل رہے ہیں، میری کھال دن بدن زبون پہ تاری اس پہ ہے، وہ اتر رہی ہے. میرے کئی پرانے زخم ختم ہو جائیں گے اتر کے. یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ عیب نہیں ہے. پھر تقاضا فطرت دوسرا کیا ہے؟ میں اپنے بدن کو صاف کرتا رہوں، اپنے کپڑوں کو صاف کرتا رہوں، یہ بھی تقاضا فطرت ہے. اگر میں ایسے نہ کروں تو میں عقل مند اور سنجیدہ نہیں کہلواؤں گا. جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو غسل ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نصیب نہیں ہوتا، گندے بندے ہوتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ سنجیدہ اور عقل مند نہیں ہے. بلکہ یہ حکم بھی میرے اللہ کا ہے. ایک دن کا ذکر ہے، بارگاہ ساتھ امام ایک بندہ حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر کے بھی اور داڑھی کے بھی، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے. مدینہ طیبہ کا باشندہ تھا. میرے کریم آقا سے جانتے تھے یہ کون ہے. فرمانے لگے، اوے رب کائنات نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا، تجھے رزق نہیں دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ عطا فرمایا، میرے پاس بھیڑیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گائیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، دولت ہے. فرمانے کہ پھر اللہ کی نعمت کا اثر تیرے بدن پر نظر کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ. یہ بھی انداز شکر ہے. ریاکاری نہ کر، فضول خرچی نہ کر، لیکن اللہ کی نعمت کا اثر تیرے بدن پہ نظر آنا چاہیے. جا کے غسل کر کے آ، اچھا لباس پہن کے آ، تیل کنگھی کر کے آ. وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، اپنے گھر گیا، جا کے غسل کیا، سر کو تیل لگایا، داڑھی کو تیل لگایا، آنکھوں میں سرما ڈالا، کنگھی کی، اچھا لباس پہنا، میرے نبی کے دربار میں آ گیا. میرے کریم آنکھوں سے دیکھ کے فرمان گے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھے اپنے آپ کو بنا کے رکھا کرو. وَيُحِبُّ الجمال، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، صاف ستھرے ہو کے رہا کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، مسجد میں جاتے ہو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جایا کرو. میلے کچیلے کپڑے جن میں بدبو آ رہی ہو، ایسے کپڑے والوں کو مسجد سے نکالنے کی اجازت ہے کہ تیرے کپڑوں سے بو آ رہی ہے. جس طرح وہ ایسے کام کاج کرنے والے، مچھلی وغیرہ بیچنے والے کپڑوں سے بو آتی ہو، وہ کیا کرا فرماتے ہیں ان کو مسجد سے نکالنے کی اجازت ہے. کسی نے پیاز کھایا ہو، کچا مولی کھائی ہو، کچا لہسن کھایا ہو، ہینگ وغیرہ، گوگل وغیرہ، تمباکو وغیرہ منہ سے بو آ رہی ہو، اسے مسجد سے نکالنے کی اجازت ہے. بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں میری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. پاکیزگی اور صفائی کو اللہ پسند کرتے ہیں. الطہور شطر الایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس لیے میں اپنے کپڑے بھی دھو کے رکھوں گا، اپنے جسم کو بھی غسل دوں گا. آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن تو غسل کرنا میرے نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے. تو یہ ظاہر بدن کی صفائی، یہ ظاہر لباس کی صفائی میں پانی اور کیمیکل کے ساتھ کر لیتا ہوں، صابن وغیرہ استعمال کر لیتا ہوں، پانی استعمال کر لیتا ہوں، میرا بدن دھل جاتا ہے، میرا لباس دھل جاتا ہے. جس طرح یہ گرد و غبار، یہ میل کچیل میرے بدن کو میلا کرتا ہے، میرے لباس کو میلا کرتا ہے، اسی طرح گناہ میری روح کو میلا کر دیتے ہیں. میری روح آلودہ ہو جاتی ہے. بدن تو کیمیکل اور پانی سے صاف ہو جاتا ہے، روح کی صفائی کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا کر دی. روح کی صفائی کے لیے رب کائنات نے ہمیں نماز ادا کر دی. کریم آقا سبحان اللہ و بحمدہ سمجھانے کا کتنا حسین انداز تھا. ایک دن صحابہ سے فرمانے کہ مجھے یہ بتاؤ، کسی بندے کے دروازے کے آگے نہر جاری ہو، ساری ہو، نہر چل رہی ہو، دور نہیں جانا پڑے، یہ نہیں کہ کلو 2 کلومیٹر 5-10 کلومیٹر دور جانا ہے، وہاں دریا ہے یا نہر، نہیں، وہ دروازہ کھولتا ہے، آگے نہر جاری ہے، دور نہیں جانا پڑتا. پانی تھوڑا نہیں ہے، 2 4 5 10 لیٹر نہیں، نہر ہے. وہ نہر میں داخل ہو کے ایک دن میں 5 مرتبہ مل کے اپنے آپ کو دھوتا ہے، غسل کرتا ہے. اس کے جسم پر میل کچا رہ جائے گا؟ تھوڑا پانی نہر میں داخل ہو کر پھر مل کے ایسے نہیں نکل آتا، وہ اپنے جسم کو دھوتا ہے، میل کچل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ نہیں رہے گا. مسکرا کے فرمان گئے یہ مثال نماز کی ہے.
سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ سیدنا ابو ذر غفاری کو جنگل بیابان کی جانب لے کے تشریف لے گئے. پت جھڑ کا موسم تھا، آج کل کا موسم تھا، پتے زرد ہو چکے تھے. ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، پتے گر گئے، کوئی پتا شاخ پر باقی نہ رہ گیا، سارے کے سارے گر گئے. تو کریم آقا سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمانے لگے، ابو ذر دیکھ رہے ہو اس درخت کے پتے کیسے جھڑ گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے شاخ کو ہلایا نا تو ایک بھی پتا باقی رہا، سارے گر گئے. مسکرا کے فرمانے لگے جو نماز پڑھتا ہے نا اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے. پھر ایمان سے بتائیے نماز کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کون شخص ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا سوائے ان ذوات مقدسہ کے جن کو اللہ نے معصوم بنا لیا، باقی سب سے گناہ ہوتا ہے. مجھ سے بھی ہوتا ہے اور آپ سے بھی ہوتا ہے. کبھی فہم و شعور گناہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہماری نگاہیں گناہ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے، ہماری غلطیوں کو ساتھ ساتھ صفائی کرنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا، ساتھ ساتھ صفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تم ساتھ ساتھ صفائی. نماز تو نماز ہے نا، مبادیات نماز یعنی نماز کی وہ ابتدائی چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں. نماز تو بعد کی بات ہے، نماز تو اصل ہے نا، مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کی جو ابتدائی چیزیں ہیں، مبادیات نماز، طہارت نماز کے لیے شرط ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شب صبح کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، رات بڑی ٹھنڈی تھی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، ماحول بڑا سرد تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے، مدینہ طیبہ کے ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے، اپنے غلام کو آواز دی. غلام حاضر ہو گیا، یہ حضور فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمانے کے وہ گھر کے صحن میں نا ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے پانی کا، وہ مشکیزہ اتار لا. ذرا سوچئے، گھر کے کمرے میں نہیں، گھر کے صحن میں ایک مشکیزہ لٹک رہا، ساری رات ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے سے ٹکراتے رہے تھے، رات یک بستہ تھی، مزید ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جو ماحول کو گیلا کر کے مزید سرد ہوا کو بنا رہی تھی. تو پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا؟ میں جا وہ پانی اتارنا. یہ غلام کیا وہ مشکیزہ اتار لایا، تو آپ بیٹھ کے فرمایا کہ وضو کروا. وضو کروانا شروع کیا. آگے حدیث مبارکہ میں پورے وضو کا طریقہ ہے، پہلے ایسے کیا پھر ایسے کیا نا، ہاتھ کیا، مگر میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. وضو کیا، وضو کر کے نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مسکرا پڑے. پھر اپنے غلام سے فرمانے لگے اے تجھے پتہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ وہ کہنے لگا مجھے کیا پتہ، مسکرائے تم ہو، پتہ تمہیں ہے، مجھے کیا پتہ کیوں مسکرائے ہو، بتا دو کہ مسکرائے ہوئے. آپ نے ایک آہ سے بھری فرمانے لگے ایسا ہی وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، یہی تہجد کا وقت تھا، یخ بستہ رات تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں. میرے نبی نے یہاں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا تھا. آج میں نے اپنے نبی کو سنت پر عمل کیا. جب میں یہاں آیا نا، جگہ آیا تو مجھے یاد آ گیا اسی جگہ میرے کریم آقا نے بیٹھ کے وضو فرمایا تھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا تھا، ایسا ہی ماحول تھا. پھر حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کے مسکرا پڑے تھے. میں بھی اپنے نبی کی سنت میں مسکرایا ہوں. حضور کھڑے ہو کے مسکرا دیے تھے. تو نے تو نہیں پوچھا مگر ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. ہم جو صحابہ جمع تھے نا، ہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ مسکراتا رکھے. یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب بندہ اس وقت وضو کرتا جب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، رات بھی ٹھنڈی ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو، وقت بھی تہجد کا ہو، تو بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. اس وقت وضو کرتا جب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا. جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے نا تو رب ذوالجلال اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے.
सुभान अल्लाह। जो उसके हाथों से गुनाह सरजद हुए थे ना, वो सारे के सारे मुआफ़ हो जाते हैं। फिर जब वो कुली करता है ना, तो उसकी ज़ुबान से होने वाले गुनाह, झूठ, गीबत, चुगली, ये वो फना, रब्बी करीम इस कुली के सदक़े से वो भी मुआफ़ फरमा देता है। वो चेहरा धोता है, उसकी आंखों के गुनाह सारा दिन जो गलत चीज़ों को देखती रही थी, आंखों के गुनाह भी मुआफ़ फरमा देता है। जब वो मसा करता है, रब्बे कायनात उसके ज़हन में आने वाले गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है। जब पाँव को धोता है तो पाँव के गुनाह भी मुआफ़ कर दिए जाते हैं। 2 रकत अदा कर लेते हैं तो छोटे छोटे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अब ईमान से बताइए कि नमाज कितनी बड़ी नेमत है। हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का कितना आला तरीका रब्बे कायनात ने अता फरमा दिया। अपना हाथ मुंह भी धो लेते हैं, साफ़ हो जाते हैं, कपड़े भी साफ़ कर लेते हैं। आपके इल्म है, बहुत अच्छी तरह इल्म है कि आप जा रहे हो ना, वहाँ किसी जानवर ने, गाय बैल वगैरह ने पेशाब कर रखा हो या उसकी दुम पेशाब से आलूदा हो, आप करीब करीब से कपड़े समेट कर गुजरते हो, क्या कहते हो? मैंने नमाज पढ़नी है, मेरे कपड़े साफ रहें। तो जो नमाजी ही नहीं है, उसको परवाह ही नहीं है, वो तो खड़े होकर पेशाब कर लेता है। वो तो खड़े होकर पेशाब कर लेता है, फिर अपनी पैंट को सीधा कर लेता है, पेशाब के कतरे उसको लगे हुए होते हैं। उसे कोई हया नहीं आता, उसे कोई शर्म नहीं आती, उसे पाकीज़गी की ज़रूरत नहीं कि वो बेनमाजी है। नमाजी अपने आप को पाकीज़ा रखता है। ये दुनियावी तौर पर कितनी बड़ी अल्लाह ताला जल्ल वाला की नेमत है। और फिर गुनाहों की माफ़ी भी सही हदीस से बारका है। मैं पहले भी बाज़ औक़ात बयान कर चुका हूँ, लेकिन हदीस तो वही हैं, बार बार बयान भी की जाएंगी, वही बयान की जाएंगी। मेरे करीम तशरीफ़ फरमाते, बारगाह साथ बाब एक बंदा हाज़िर हुआ। ये खजूरें बेचने वाले थे साहिब, मेरे नबी के सहाबी थे। मदीना तैयबा में इनकी खजूरों की दुकान थी। इनका नाम और इनका अमल हदीस से बारका में दर्ज है कि फ़लाँ बंदा था और वो खजूरें बेचा करता था, लेकिन मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया करता। मैं सहाबा के ऐब बयान करूं, मुझे हया आता है। मैं अपने बाप के ऐब तो बयान नहीं करता, अपनी माँ के ऐब तो बयान नहीं करता। सहाबा की तो इज़्ज़त ही बहुत ज़्यादा है, मैं उनके ऐब कैसे बयान करूं? नहीं बयान करता, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं। वो सहाबी बारगाह साथ बाब में हाज़िर हुए और आके अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया है, अल्लाह ताला तो उन पर बेशुमार रहमतों को नज़ूल फरमा। कितने वो लोग सच्चे और सुच्चे थे। या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह सज़ा हो गया, मुझे सज़ा दे दीजिए। मुझे क़यामत के दिन से बड़ा डर लगता है। सज़ा ख्वाह कोड़े मारिए, ख्वाह पत्थर मारिए, जो चाहें आप मुझे सज़ा दे दें, मुझे क़यामत के दिन से खौफ आता है। उन्होंने अपने गुनाह का जिक्र किया, मैंने ये गुनाह किया। मेरे करीम आका ने रुखे ज़ैबा दूसरी तरफ फरमा लिया, इराद फरमाया, उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया, जिस तरह को सुना ही ना हो। उस बंदे ने दोबारा सबको दोहराया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये गुनाह किया है, गुनाह का सारे का जिक्र किया, ये ऐसे ऐसे करके गुनाह किया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खड़े हो फरमाने लगे, फलां तूने अपने आप को जलील कर लिया, लोगों के सामने अपने गुनाह का जिक्र करके अपने आप को जलील कर दिया। मेरे करीम आका फिर बोले, फरमाने लगे, उमर, ये दुनिया की ज़िल्लत आखिरत की ज़िल्लत के मुकाबले में बहुत कम है। ये तो कुछ भी ज़िल्लत, असल ज़िल्लत तो आखिरत की ज़िल्लत है। उमर चुप कर गए, मेरे करीम आका भी खामोश हो गए। इस जगह ज़िम्नन मैं आपको एक मसला बता दूं। मेरे करीम आका के इरशाद ग्रामी कदर है, तुम्हारा रब फरमाता है, तुमसे गुनाह हो जाए तो लोगों के सामने अपने गुनाह को मुश्तहिर ना करो, लोगों को ना बताओ। तुम्हारा रब फरमाता है, ये तेरे और मेरे दरमियान है, मैं चाहूँगा तो तुझको माफ़ कर दूँगा। क्यों लोगों को गवाह बनाता है? क्यों अपने जुर्म पर बिला वजह लोगों को ना बता किसी को? तो उससे अगर गलती हो गई है, बता नहीं, उससे तौबा कर ले, मैं माफ़ कर दूँगा। क्यों लोगों को बताता है? इजाज़त नहीं है। लेकिन ये बंदा तो आम लोगों को नहीं बता रहा था, ये तो मेरे नबी की खिदमत में आया था। इस जगह तो गुनाह माफ़ होते हैं, इसलिए उसने अर्ज़ किया था, ये गुनाहगार नहीं हुआ, बल्कि हमारे लिए आसानी होगी, इनको तो सवाब मिला। करीम आका मैं कर रहा था, खामोश रहे, जवाब ना दिया। वो बंदा बैठ गया।
کہ حضور نے سن لیا ہے، سب کو پتہ چل گیا۔ جب حضرت عمر کی بات کا جواب جو حضور نے دے دیا تھا تو اسے پتہ چل گیا، اب یہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ شاید حضور ٹھہر کر فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر یہ تو اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہے تھے، خواہ حضور مجھے قتل کر دیں میں حاضر ہوں تاکہ آخرت میں میری بخشش ہو جائے، اس نیت کے ساتھ آئے تھے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا، مؤذن نے اذان دی، میرے کریم آقا نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے رخ زیبا صحابہ کی جام کر کے فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جو نماز سے پہلے آیا تھا، جس سے سوال کیا تھا نا سائل، وہ سائل کہاں ہے؟ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لبیک و صادق، آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ کیا حکم ہے؟ اب اس کا خیال تھا کہ اب مجھے سزا ملے گی، پہلے نہیں ملی تھی اب ملے گی۔ میرے کریم آقا نے اس سے سوال فرمایا اوے تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، تیرا گناہ اس کے صدقہ سے معاف ہو گیا ہے۔ نماز کے صدقہ سے تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ اے رب کائنات تو میرے نبی کے صحابہ پر بے شمار رحمت نازل فرما، جس طرح تیری شان ہے اپنی شان کے مطابق ان پہ رحمت نازل فرما۔ ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی، ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رحمت کے دریا کو جوش میں دیکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام گناہ کے بعد اس بندے نے جو نماز پڑھی، اس نماز کے صدقہ سے اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا، کیا یہ صرف اس کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے؟ وہ کریم آقا ہے نا مسکرا دیے فرمانے کہ اس کے لیے بھی ہے، میری ساری امت کے لیے بھی ہے۔ سوچئے نماز کی اتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے رب کائنات کو، اس نے ہمیں نماز عطا فرما دی۔ اور پھر دن میں 50 نمازیں، بار بار نماز کا وقت، اور اس کو حل کس طرح فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے، یعنی گویا وہ رہتا ہی مسجد میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کیسے ہو سکتا ہے کسی آدمی کا دل مسجد میں لٹکتا رہے، یعنی رہے ہی مسجد میں، کاروباری زندگی کیا وہ کریں گے، بیوی بچوں کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو کریم آقا فرمانے کے جو صبح کی نماز پڑھ کے منتظر ہوتا ہے کہ کب ظہر کا وقت تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، ظہر کے بعد نماز عصر کا انتظار کرتا ہے، عصر کے بعد مغرب کا، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرتا ہے، گویا وہ سارا دن نماز میں ہی رہتا ہے، اس کو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد کرام ایک ہدف میں نماز عشاء با جماعت پڑھ کے جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں، نماز فجر اٹھ کے با جماعت ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیند کا بھی ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیو 50 نمازوں کا ثواب تو مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ دن بھی نماز میں، رات بھی نماز میں، پڑھنی 5 ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے والے کو نماز میں درج کر لیا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز عشاء کے وقت بعض اوقات امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ آ جاتا ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے، یہ وقت مقرر کر کے نماز پڑھانا کیا ہے؟ ایسے حضور کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانہ میں نہیں تھا، تابعین کے زمانہ میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانہ میں نہیں تھا، گھڑیاں ہی ایجاد نہیں ہوتی۔ طریقہ کار کیا تھا؟ جب روزانہ معمول کے نمازی آ جاتے تو حضرت بلال میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا کرتے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ دیتے، گویا حضور کو اطلاع مل جاتی کہ نمازی آ گئے ہیں۔ پھر کریم آقا کا جب جی چاہتا کاشان مقدس سے باہر تشریف لاتے نماز پڑھا دیتے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں حدیث بار کا جواب آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک شب نماز عشاء کے بعد حضرت بلال نے، نمازی آ گئے جو روزانہ نماز عشاء کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت بلال نے میرے نبی کی خدمت میں سلام عرض کیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام عرض کر کے واپس آ گئے۔ کسی کو ریمانڈ کی اجازت نہ تھی کہ دوبارہ جا کے ساتھ ہو رہے، کسی کو اجازت نہ تھی، بس ایک مرتبہ اطلاع دے دی ہے، کریم آقا تشریف نہ لائے۔ صحیح مسلم کی حدیث بار کا ہے، صحابہ اتنی دیر تک انتظار کرتے رہے، اتنی دیر تک کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کو لگ گئیں، مراد یہ وہ سو گئے۔ حدیث برکہ میں یہی ہے کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کو لگ گئیں، مراد یہ کہ وہ سو گئے، سر جھک گئے، سوئے ہوئے تھے سارے صحابہ۔ 1/3 کے قریب رات گزر گئی، صحابہ بیٹھے رہے۔ پھر میرے کریم تشریف لائے، جب حضور مسجد میں آئے تو سارے جاگ اٹھے۔ کریم آقا نے سوال فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے؟
عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر مبارک ہو تمہیں، جتنی دیر تم نے نماز کا انتظار کیا وہ سارا وقت نماز میں درج کر لیا گیا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا محروم نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھے میں مسلسل نماز پڑھ، اس لیے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تو نماز کے اندر اپنے آپ کو سمجھ، ذکر و اذکار کر، دنیا کی باتیں نہ کر۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تیرا وقت نماز میں گزرے گا۔ کریم آقا نے پھر ان کو نماز پڑھائی۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ اگر نماز کے لیے بیٹھا بیٹھا بندہ سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس نے ٹیک لگا رکھی، جس طرح میں نے بھی ممبر میں ٹیک لگا رکھی ہے، دیوار کے ساتھ، ستون کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا رکھی ہو، پھر سو جائے پھر وضو ٹوٹے گا۔ اگر ٹیک لگائے بغیر ایسے ہی دو زانوں جس طرح حالت تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے، یا چار زانوں جس طرح چوکڑی مار کے بیٹھنا کسی جیسے کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں بیٹھا بیٹھا سو جائے، اونگ آ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں لیکن اگر اونگ اتنی گہری ہے کہ وہ گر جائے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اونگ اتنی گہری نہیں ہے، ہلکی اونگ ہے نا کہ وہ بیٹھا بیٹھا ہی سویا ہے، اتنی زیادہ گہری نہیں، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے علماء نے یہ ثابت کیا تھا کہ حضور نے ان صحابہ کو پھر وضو کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز پڑھا دی۔ میں جو بات کرنا چاہتا تو یہ تھا، نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہوتا ہے۔ صبح سے لے کے ظہر تک انتظار کرنے والا، ظہر سے عصر مغرب عشاء نماز کا منتظر بھی نماز میں ہے۔ پھر ایمان سے بتائیے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر اگر اللہ نے چاہا، اس نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر مزید گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔